الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو قرآن کریم کے اندر ایمان اور اسلام ان دونوں کو لے آنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب خالق اور مالک وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ پورے کائنات انسانیت اور پوری تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہ خالق اور وہ مالک صرف رب العالمین ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور اللہ ہی ہے جو انسانوں کو موت دے گا۔ اللہ ہی نے اپنے پاس میں انسانوں کے نفع، انسانوں کے نقصانات اور انسانوں کے لیے خیر اور شر، ان دونوں چیزوں کو اپنے ہی پاس اللہ رب العالمین نے اس کو باقی رکھا ہے۔ زمین میں تمام مخلوقات کو اللہ نے بذات خود اپنی طاقت سے بنایا، لیکن نفع اور نقصان سے خالی کیا ہے۔ اب اللہ ان مخلوقات کے ذریعے پھر انسانوں کو ہو یا زمین پر ہو، اللہ پاک نفع اور نقصان کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے زمین کے اندر کوئی اناج نہیں ہوتا، لیکن زمین سے اللہ اناج اور غلوں کو پیدا کرتا ہے۔ آسمان نظر تو آتا ہے، کوئی پانی نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ اس میں سے پانی کو پیدا کرتا ہے۔ ہوا ہے لیکن یہ انسانوں کو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ نے ان ہوا کے ذریعے پورے کل کائنات کے حیوانات اور انسانوں کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام چیزوں پر قدرت ہے، طاقت ہے۔ اللہ ہی ہے جو سب کو پالتا ہے اور اللہ ہی ہے جو سب کو موت دے گا۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ بندے اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اور ایسا ایمان لے آئے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ ایسا ایمان لیا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، کہ اس میں تھوڑا سا ذرہ برابر بھی پھر شک نہ ہو۔ اللہ پر ایمان لانا گویا اس طریقے سے ہو کہ پھر یہ انسان بس زمین کے اوپر رہتے ہوئے اس رب ہی کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو چلائے۔ ایمان لانا اس چیز کا نام ہے کہ پھر ہم کسی چیز کے اندر نفع اور نقصان اس کو اپنی ذات سے نہ جوڑے۔ اللہ پر ایمان لانا اس کو کہتے ہیں کہ پھر ہر چیز پر یقین انسان کا یہ ہو کہ کرنے والی ذات پھر اللہ ہی ہے، اور ذرہ برابر بھی اگر انسان نے کسی مخلوق کے اشیاء کی طرف اگر اپنے آپ کو جوڑ دیا اور کہا کہ یہ فلاں چیز سے نفع اور نقصان ہے، تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔
اگر انسان نے مخلوقات کی طرف ہو یا پھر مخلوقاتوں میں اللہ نے انسان بنائے، انسانوں کی طرف اگر رجحان ہو، یا زمین کی طرف ہو، یا پہاڑوں کی طرف ہو، یا پتھروں کی طرف ہو، یا آسمان کی طرف ہو، یا چاند اور سورج کی طرف اگر انسان کا یہ گمان اور عقیدہ ہو، ستاروں کی طرف ہو، یا آگ کی طرف ہو، یا مہینے بنائے اللہ نے، سال بنائے اللہ نے، یا سال کی طرف ہو، یا مہینوں کی طرف ہو، یا دنوں کی طرف ہو، یا پھر گھنٹوں کی طرف ہو، یا ساعت یعنی ایک لمحہ اور سیکنڈوں کی طرف اگر یہ انسان کا رجحان اور یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے اس کے دل میں، دماغ میں، یا یہ ایک وہم آ جاتا ہے کہ اس سے نفع اور نقصان نکلتا ہے، اس سے شر اور خیر جڑا ہوا ہے، تو فرمایا کہ وہ انسان جو اس طریقے کا عقیدہ اور ایمان رکھنے والا، وہ مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ جس نے اسباب کی طرف نفع اور نقصان کو جوڑ دیا، جس نے چیزوں کی طرف شر اور جو ہے تو خیر کو اس کے ساتھ میں جوڑ دیا، جبکہ ساری کل کائنات کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ رب العالمین ہے۔ لیکن آج دنیا کے اندر، مخلوقات کے اندر ہم دیکھتے یہ ہے، جیسا یہ گزرتے ہوئے مہینے کی ہی ساتھ میں جو انسان چل رہے ہیں، جس کو سفر المظفر کہتے ہیں یا سفر الخیر کہتے ہیں، اس ماہ مبارک کی طرف لوگوں کا یہ رجحان ہے، جیسے جو ہے محرم کی طرف بھی ایک طرح کا عقیدہ اور ایک طرح کی سوچ انسانوں کے دلوں میں ہے، ذہنوں میں ایک طرح کا جو ہے تو خیال آتا ہے کہ اس میں کوئی کام کرنا، مہینوں کے ساتھ انسانوں نے جوڑ دیا کہ کچھ نیا کام شروع کر دے تو وہ کام مکمل نہیں ہوتا، جیسے اس سفر مبارک مہینے کے ساتھ میں بھی جوڑ دیا کہ سفر کے ساتھ اگر کوئی نیا کام شروع کر دے تو کام مکمل نہیں ہوتا، یا پھر اس کو منحوس بنا دیا، اس کو منحوس سمجھ دیا کاروبار کے لائن سے، یا پھر کسی ایک تاریخ کو لے کر، یا پھر کوئی نئی چیز کی طرف اگر انسانی ابتدا کرنا ہے تو سفر کے مہینے کو لے کر انسان جو ہے اپنے آپ کو منحوس بنا لیتا ہے، یا پھر سفر کرنا ہو، گھروں سے نکلنا ہو تو اس میں یہ انسان اس ماہ مبارک کو ایک طرح سے منحوس کا نام دے کر اپنے کام سے رک جاتا ہے۔ یہ انسانوں کا یقین اس بات کی طرف ہے کہ سفر ماہ مبارک یہ منحوس ہے، اس کو منحوس کے ساتھ میں انسانوں نے جوڑ دیا، اور یہ جو ہے صفت اور یہ جو ہے عادت یہ کفار مشرکینوں کے اندر تھی کہ مشرکین کفار یہ لوگ اس یقین اور اس عقیدے کے ساتھ میں رہا کرتے تھے کہ سفر کے مہینے کو وہ منحوس سمجھا کرتے تھے، سفر کی خاص 13 تاریخ کو بھی وہ منحوس سمجھا کرتے تھے۔ کیونکہ ان کے اندر ان لوگوں نے پہلے جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اس دور میں زمانہ جہالت میں بھی وہ 4 مہینوں کو اللہ نے مبارک اور مقدس بنایا ہوا تھا، اس میں نہ جنگ اور قتال کو جو ہے انسان اپنے گھروں سے اپنے آپ کو نکالتا، نہ بستیوں سے باہر نکالتا۔ لیکن جب یہ ایام جب ختم ہو جاتے تھے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ مہینے جب ختم ہو جاتے تھے تو پھر یہ انسان اپنے آپ کو گھروں سے باہر نکالتے، بستیاں خالی ہو جاتی، لوگ اپنے آپ کو بستیوں سے باہر نکال لیتے، کوئی قتل کے لیے، بدلہ لینے کے لیے کوئی جا رہا ہے، کوئی کسی کو مارنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو انسان اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکال دیتے تھے، تو وہاں پیچھے رہنے والے لوگ اس کو منحوس اس لحاظ سے مانتے تھے کہ بستیاں خالی ہو رہی ہے، گھر خالی ہو رہے ہیں، اولادیں جو ہے تو باپ سے دور ہو رہے ہیں، بھائی بہن سے دور ہو رہی ہے۔ اس طریقے کی ان کی سوچ اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ سفر میں اپنے آپ کو یہ گاؤں سے بستیوں سے نکالا کرتے تھے، اور یہ سوچ اور یہ عقیدہ یہ اس طرح کا نہ اسلام میں ہے، نہ شریعت میں ہے، نہ محمد رسول اللہ نے ان کو بتلایا، بلکہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت بنا دیا، اور وہی چیز سلسلہ چلتے ہوئے آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ چیز آج بھی موجود ہے کہ وہ ماہ مبارک سفر کو انسان منحوس سمجھتا ہے، جبکہ ماہ مبارک جو سفر کا مہینہ ہے ہم اس کو کہتے ہیں سفر المظفر، اس کا پورا نام ہے سفر المظفر، اور یہ سفر المظفر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ نیکی کا مہینہ ہے، اور پھر دوسرا نام ہے سفر الخیر کہ یہ خیر کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک یہ مقدس مبارک مہینہ، یہ مقدس ماہ مبارک مہینہ جس کو خیر سے جوڑا اور جس کو نیکی کا مہینہ کہا،
ہم نے اس مہینے کو برا مان کر برا سوچ کر اپنے آپ سے جو ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا۔ بخاری شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے زمانے کو برا کہہ کر یہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ ایک انسان زمانے کو برا کہہ دے، زمانے کے اوپر اگر یہ انسان اپنی زبان کو بے تحاشا چلائے تو اس سے جو تکلیف ہوتی ہے یہ اللہ کہتا ہے مجھے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ زمانہ مجھ سے ہے، میں زمانے سے ہوں، کیونکہ یہ زمانے کو اللہ نے پیدا کیا، اس زمانے کو اللہ نے پیدا کیا، زمانہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہذا زمین آسمان اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، سال کے 12 مہینے اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں ماہ مبارک محرم کا مہینہ اور صفر کا مہینہ یہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس ماہ مبارک کو منحوس کہتا ہے، اگر کوئی بندہ اس ماہ مبارک کے اندر اپنے آپ کو وہ اچھے اور حلال کام سے پیچھے کرتا ہے اور اس کو برا بھلا کہتا ہے تو لہذا اس ماہ مبارک کو برا نہیں کہتا بلکہ وہ بذات خود اللہ کو برا کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زمانہ مجھ سے، میں زمانے سے ہوں۔ اگر کوئی بندہ زمانے کو برا کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے تکلیف دی۔ آج ہم لوگ کس سے للکار رہے ہیں، کس کے ساتھ میں مقابلے کو کھڑے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کہ سفر منحوس ہے، محرم منحوس ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم ابھی پورے طریقے سے مسلمان ہو ہی نہیں، تم نے تو ابھی صرف اسلام لایا ہے، حقیقت والے مسلمان نہیں ہو، کیونکہ مسلمان ایک الگ چیز ہے، مومن ایک الگ چیز ہے، مسلمان ایک الگ چیز ہے، مومن اس سے آگے کی چیز ہے۔ مومن کو اللہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پر توکل کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اور مسلمان وہ ہے جو پیدائشی مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا ہے، نہ اس کا یقین ہے، نہ ایمان ہے، نہ عقیدہ ہے اللہ کے ذات سے جڑا ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحجرات کے 14ویں آیت میں اور 14ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی 26ویں پارے میں فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، کہ وہ دیہاتی جو آ کر یہ کہتے ہیں آپ سے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، وہ کہتے ہیں آ کر کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اللہ کہتا ہے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہرگز اسلام نہیں لے آیا، ہرگز وہ ایمان نہیں لے آئے، ہرگز انہوں نے ایمان نہیں لے آئے بلکہ انہوں نے صرف اسلام کو قبول کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ بِقُلُوبِكُمْ، نہ ابھی تک دلوں میں ان کے ایمان داخل ہوا ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے کب ہوگا؟ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کہتا ہے کہ ایمان تو تمہارے دلوں میں اس وقت داخل ہوگا جب تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو ابھی تک تم نے ایمان نہیں لایا بلکہ صرف تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کے دلوں میں پرانی چیزیں ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی، پرانے رسومات ابھی تک دلوں میں موجود تھی، پرانی چیزیں رسم و رواجات اور خرافات ابھی تک ان کے دلوں میں تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان سے کہو کہ وہ ابھی ایمان والے نہیں ہیں بلکہ صرف اسلام والے۔ تو آج ہم اس چیز کو دیکھیں اور سوچیں کیا آج ہمارا بھی حال یہ نہیں ہے؟ اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے اعتبار سے فخر کے ساتھ میں کہتے ہیں ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں اور باقاعدہ اپنا تعارف بھی اس طرح سے کراتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ایمان والے۔ لیکن مسلمان اور ایمان والے کو اللہ کہتا ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوہ، چھوت کوئی چیز نہیں ہوتی،
ایک دوسرے سے کوئی چیز برائی کی پھیلتی نہیں ہے، بیماری ایک دوسرے سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے ساتھ میں کوئی چیز جڑتی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوت کوئی بری چیز نہیں ہے کہ ایک جو ہے انسانوں کے ذریعے ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، ایک گھوڑے کو خارش آ گئی ہے، کھجلی ہو چکی ہے، اگر اس کو ان دوسرے گھوڑوں کے ساتھ جو اچھے ان کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی کھجلی والے ہوگے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو جو کھجلی ہو گئی وہ کہاں سے آئی؟ کیا اس کو کسی جانور نے چھوا تھا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر اس کو جس رب نے اس کو وہ تکلیف دی ہے وہی رب چاہے تو ان کو بھی جو ہے بغیر اس کے پہنچنے سے بھی تکلیف دے سکتا ہے، لہذا اس کے ذریعے اس کو تکلیف ہوگی ایسا نہیں ہے۔ تو لاحظ ہوا کہ فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھوت کی۔ اس ماہ مبارک میں ہم ان چیزوں کو مان کر اس مبارک کو اس طریقے سے گزارتے ہیں۔ ولا طیرا، آگے فرمایا ولا طیرا، اور بدفعلی بدشگونی، فلا تاریخ منحوس، فلا دن منحوس، فلا گھڑی منحوس، یہ ماہ مبارک منحوس، شادی کے لیے منحوس، کوئی کام کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، کسی نے پیچھے سے ٹوکا، کام نہیں ہوگا، بلی راستے سے چلے گئی، کام نہیں ہوگا، کوے نے چلا دیا، کام نہیں ہوگا۔ اس طرح کی منحوسیت، بدفعلی کسی چیز سے بد فعال کو پکڑنا، کسی چیز کے ساتھ میں نفع نقصان کو جوڑ کر اس سے یہ سوچ لینا، یہ مان لینا۔ ولا طیارہ، کہ یہ اس کے ذریعے یہ چیز ملتی ہے، اس کے ذریعے یہ چیز ہوتی ہے، محرم یہ سفر، اس میں نکاح کامیاب نہیں ہوتے، اس طرح کا عقیدہ اور اس طرح کی سوچ رکھنا، اس میں کام کامیاب نہیں ہوتے، اس طرح کی سوچ، اس طرح کا عقیدہ رکھنا۔ فرمایا کہ کوئی اس طریقے سے کہتا ہے اور اس طریقے سے چلتا ہے تو فرمایا کہ کیا فرمایا؟ ولا طیارہ، فرمایا کہ جس طریقے سے کوئی بندہ ان چیزوں میں یہ چیز کو ڈھونڈتا ہے اور اس چیزوں سے اپنے آپ کو متاثر کرتا ہے اور جو کرنے کے لیے آگے بڑھنے والا تھا اس سے رک جاتا ہے، اس نے شرک کیا۔ یہ غیر اور یہ کافر اور یہ مشرکین لوگ یہ مرغوب ہوتے ہیں مخلوق سے، یہ سورج سے مرغوب ہوتے ہیں، یہ چاند سے مرغوب ہوتے ہیں، یہ جو ہے ستاروں سے مرغوب ہوتے ہیں، ان چیزوں سے تاثرات لیتے ہیں۔ نجومیوں کا علم لینے والے اس چیزوں سے متاثر ہو کر اس سے نفع نقصان جوڑتے ہیں۔ مخلوق پتھروں سے نفع نقصان ڈھونڈتی ہے، اس سے متاثر ہوتی ہے۔ ایک مخلوق آگ سے نفع نقصان ڈھونڈتی ہے، اس سے مرغوب ہوتے ہیں۔ کوئی درختوں سے مرغوب ہو رہا ہے، کوئی پہاڑوں سے مرغوب ہو رہا ہے، کوئی جو ہے سمندروں سے مرغوب اور متاثر ہو رہا ہے، ان سے نفع اور نقصان کو جوڑ رہا ہے۔ لہذا یہ جس طریقے کے یہ کام کر رہے ہیں اس کو شرک کہا ہے۔ اگر مومن مسلمان جو کہتا ہے اپنے آپ کو، وہ بھی اگر یہ سفر میں ان چیزوں سے اگر متاثر ہو کر سفر سے یہ عقیدہ اور گمان رکھ کے یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ ان سے یہ ہوتا ہے، تو فرمایا اس نے بھی شرک کیا۔ اور آگے فرمایا ولا حامہ، اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے، پہلے لوگوں کے اندر ایک وہم تھا، ایک طرح کا جو ہے تو لوگوں کے اندر ایک طرح کی سوچ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور اگر وہ مر گیا تو مرنے والا جو بندہ تھا جو قتل ہوا تھا، جب وہ قتل ہو جاتا ہے تو ان کا یہ گمان تھا کہ اس کی روح واپس آتی ہے۔ اور ایک جانور، الو جانور ہے جو اس کے اندر وہ غل کر جاتی ہے، اس کے اندر وہ روح اس کی بیٹھ جاتی ہے۔ اب یہ الو کسی گھر کے پاس بیٹھ جائے یا الو کسی دکان کے پاس بیٹھ جائے یا الو کسی کے صحن میں آ کر بیٹھ جائے تو ان کا یہ گمان اور یہ عقیدہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جہاں بیٹھا وہ گھر، وہ دکان، وہ صحن برباد ہو جاتا ہے۔ اور ان کے ذہن میں یہ گمان تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اس کی روح اس کے اندر آتی ہے اور وہ چیختا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ روح یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ لہذا مجھے خون پلاؤ، یعنی جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کر دو۔ یہ عقیدہ تھا مشرکوں کا۔ ولا حامہ، وہ یہ سوچتے تھے، وہ یہ ذہن میں عقیدہ اور دماغ میں یہ اس طرح کا تاثرات لے کر چلتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو مرنے والا یہ فریاد کر رہا ہے، اس کی روح آ کر پرندے کے ذریعے کہ میرا جو ہے قصاص لے لو، میرا بدلہ لے لو، میرا بدلہ، کہ وہ بدلہ یہ تھا کہ مجھے جیسا اس نے قتل کیا اس کا بھی تم قتل کر دو اور اس کا خون بہا دو، مجھے خون چاہیے۔ یہ عقیدہ
ہمارا بھی جانور الوؤں کے بارے میں کچھ عقیدہ اس سے ایسے ملتے جلتے، کوے کے بارے میں، چھپکلی کے بارے میں، کیسے کیسے یہ سارے رسومات، یہ فرمایا اسلام کے جڑوں کو کھوکھلا کرنے والی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ان سارے چیزوں کو جو ہے پورے امت کے اندر یہ بتلا دیا کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی، اس سے نفع نہ نقصان ہے، بلکہ نفع اور نقصان والی ذات صرف اللہ ہے۔ پھر آگے فرمایا ولا سفر، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی کام کرنا منحوس ہے، نہ کوئی پلان کرنا منحوس ہے، نہ کوئی تدبیر، نہ کوئی جو ہے تو کسی کام کو تکمیل کرنا منحوس ہے، نہ ابتدا کرنا منحوس ہے۔ ولا سفر، فرمایا کہ یہ سفر کے اندر لوگوں کے لیے کوئی منحوسیت نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کر رہے، یہ بخاری شریف میں روایت ہے۔ اور آج ہم مسلمان مومن اپنے آپ کو کہنے والے، اپنے ذات سے کلمہ پڑھنے والے، کیا ہم اس آیت کے قرآن کے مطابق جو ابھی میں نے پڑھی جو سورۃ الحجرات کے اندر ہے، کیا ہم اس اعتبار سے ہے ہم نے صرف اسلام قبول کیا حقیقت والے مومن نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہے؟ ایمان لانے کے بعد انسان کو ان سارے چیزوں کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ نفع اور نقصان، شر اور خیر صرف اللہ کے ذات میں ہے، مخلوق میں نہیں ہے۔ اگر بندے نے مخلوق کے ساتھ کسی چیز کو جوڑ دیا، اس نے شرک کیا۔ اللہ کے حبیب نے 3 مرتبہ اسی حدیث میں آگے فرمایا، 3 مرتبہ کہ شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ اور شرک کرنے والا اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ چاہے سارے گناہ کو انسان کے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ کہتا ہے نہیں معاف کروں گا، اور شرک کرنے والے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ کس طریقے سے ہے مخلوق کی طرف، مہینوں کی طرف، دنوں کی طرف، تاریخوں کی طرف، اور پھر ہم بڑے مسلمان ہیں، کوئی بھی کام کرنا ہو وہ تاریخ دیکھ لو، یہ تاریخ نہیں ملتی، یہ تاریخ ایسی ہے، یہ تاریخ جوڑ ہے، یہ تاریخ توڑ ہے، یہ سنگل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مشرکوں کے عقیدے، مسلمانوں کے نہیں، کلمے والوں کے نہیں ہے۔ یہ دین ہی صحیح نہیں، یہ دین ہی جو ہے تو کاروبار کے لیے صحیح نہیں، یہ دین نکاح کے لیے صحیح نہیں ہے، بت صحیح نہیں، جمعرات صحیح نہیں، پیر صحیح نہیں، یہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اور ہے ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں انہوں نے تو صرف ڈھونگ رچا ہوا اسلام کا۔ اللہ کہتا ہے مسلمان وہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ مومن وہ ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، جس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیا ہے اس میں ذرہ برابر، لم یرتابوا، ذرہ برابر بھی شک نہ کرے۔ جو ذرہ برابر بھی شک کرے وہ ایمان سے گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم نماز پڑھے، حدیبیہ کے میدان سے نکلے، فجر کی نماز نبی علیہ السلام نے پڑھوائی، نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہو گئے، اس کے بعد دیکھا رات میں خوب بارش ہو گئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ بارش کہاں سے ہوئی؟ تو صحابیوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں، ایک آگے قوم ایسے لوگ آنے والے ہیں جو صبح میں ہو گئے اٹھنے والے، جب اٹھیں گے تو رات میں سونے والے جو تھے وہ مسلمان، لیکن جب اٹھیں گے تو وہ کافر ہو جائیں گے۔ اور جو اٹھنے والے ہوں گے جو کافر ہو گئے، فرمایا کہ جو شام ہوگی تو وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے ہو گئے جو صبح میں اٹھیں گے تو کافر ہو گئے، اور کچھ ایسے ہو گئے جو شام ہوں گی تو وہ کافر ہو جائیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے، یہ لوگ جب اٹھیں گے اپنی آنکھوں سے، اب جب دیکھیں گے باہر کے بارش ہو گئی تو یہ کہے گے ہاں فلاں نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا کہ آج بارش ہوگی، فلاں ستارے نے بتلایا تھا کہ بارش ہوگی، نجومیوں نے بتلایا تھا کہ آج بارش ہوگی، ہاں دیکھو اس نے بتایا تھا بارش ہو گئی۔ یہ شرک ہے۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے حضرت زید بن خالد کو یہ شرک ہے۔ اس طریقے سے اگر اس نے یہ مان لیا اور یہ کہا کہ فلاں کے بتانے اور کرنے اور فلاں سورج سے، فلاں ستاروں کے ذریعے، اس کے علم کے ذریعے آج بارش ہوئی ہے، فرمایا کہ اسی وقت وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ایمان والا نہیں رہتا۔ اس ماہ مبارک میں آج ہم نے منحوسیت کو اتنا زیادہ جوڑا ہوا ہے کہ ہمارا دل و دماغ پورے طریقے سے اسی میں ملا ہوا ہے۔ کفار مشرکین کے صفات عادات ہمارے رگوں کے اندر دوڑ رہے ہیں۔ اگر یہ منحوسیت کا مہینہ ہوتا تو اتنے مبارک اور مقدس اور بڑے بڑے کام نہ ہوتے۔ میں بتاؤں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے حدیث کے لکھنے والے، ان سے 5200 حدیثیں کتابوں کے اندر سیاستہ کے حدیثوں میں ان سے منقول ہے، انہوں نے روایتیں کی ہے 5200 حدیث۔ یہ قبیلہ سود کے رہنے والے، جب
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلام دی تو ان کے قبیلے کو جب یہ پیغام پہنچا تو ماہ مبارک سفر کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سن 7 ہجری میں انہوں نے اور ان کے ماں قبیلے نے، جس کے اندر 70 لوگ، ایک روایت میں 80 لوگوں کے مطابق لکھا ہے، وہ 80 لوگ یا 70 لوگ حضرت ابو ہریرہ جو خود اسی میں تھے، یہ ان کے ساتھ اتنے لوگوں نے اس ماہ مبارک میں ان لوگوں نے سب نے اسلام قبول کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ سفر کے مہینے میں ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب یہ سفر میں جب داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، سفر کے مہینے میں ایمان میں آ گئے، حضرت ابو ہریرہ، ان سے کتنی روایتیں نقل ہے، بہت بڑے راوی ہے، بہت بڑے صحابی ہے، بہت بڑے فقیہ ہے، بہت بڑے محدث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے ذریعے 5200 حدیث ہے، دنیا کے اندر آج ساری کائنات اس سے نفع اٹھا رہی ہے۔ یہ سفر کے اندر اسلام میں ان کے ساتھ اللہ نے یہ رحم کیا، ہدایت دی، اسلام میں آ گئے، ان کے ساتھ ایک قبیلہ پورا 70-80 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ماہ مبارک سفر میں سن 7 ہجری میں ہوا۔ اس ماہ مبارک ہی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہجری میں اپنے آخری سال کے اندر انہوں نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مدعی نبوت کا جس نے دعویٰ کیا تھا، اس کو قتل کرنے، انس دوسی، اس کو قتل کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا۔ جب یہ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے نکلے اور اتنا بڑا کام کہ وہ ظالم کو قتل کرنا ہے، اسلام میں جس نے دعویٰ کیا ہے اپنے ذات سے نبوت کا، اس کو قتل کرنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھیج رہے ہیں۔ وہ بھیج رہے سن 11 ہجری میں، تو وہ ماہ مبارک سفر کا مہینہ تھا جس میں انہوں نے ان کو بھیجا۔ یہ گئے اور اس ظالم کو انہوں نے جہنم رسید کر دیا۔ یہ کون سا مہینہ تھا؟ سفر کا مہینہ۔ اس ماہ مبارک ہی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی دی تھی، اس وقت میں جس وقت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے دوڑے تھے، یہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کے لیے انعام رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی سواری کو تیز کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچے، جیسے دیکھا نبی علیہ السلام کو خوش ہوا، کہا کہ اب تو میں مال کا حقدار بن گیا، انعام کا حقدار بن گیا۔ لیکن جب اس نیت اور اس غرض سے آگے بڑھا، اللہ کا یہ حکم ہوا اس سواری کو کہ اس کے دونوں سامنے کے پیر زمین کے اندر دھس گئے، یہ اتر گیا۔ اس نے سواری کو گڑھے کے اندر سے نکالا، پھر سوار ہوا، پھر ارادہ کیا کہ اب نبی علیہ السلام کو پکڑوں گا اور کفار مشرکین کے ہاتھ دے دوں گا۔ لیکن وہ اور آگے بڑھا، جیسے آگے بڑھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دشمن آ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے کہا، اسی وقت اس کی سواری پھر دوسرے سے زمین کے اندر دھس گئی۔ پھر جو ہے تو یہ اٹھا، زمین پر اترا، اس نے سواری کو اٹھایا، پھر وہی ارادہ اور وہی نیت کے ساتھ میں کہ نبی علیہ السلام کو پکڑ کر دشمنوں کو دوں گا، آگے بڑھا۔ تیسری مرتبہ بھی نبی علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے تو اس ظالم سے بچا، اس دشمن سے میری حفاظت کر۔ جیسے یہ کہا، تیسری مرتبہ بھی سواری زمین کے اندر دھس گئی۔ یہ اترا اور اس نے سوچا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ آسمانی کوئی ایسی طاقت ہے جو غیبی نظام ہے جو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں۔ لہذا اس کا دل دماغ اسی وقت یہ گواہی دینے لگ گیا کہ جس کی طرف میں بڑھ رہا ہوں وہ حق ہے، وہ نبی ہے، وہ محمد ہے، وہ رسول ہے، وہ خاتم النبیین ہے۔ اس نے اسی وقت آگے بڑھ کر کہا نبی علیہ السلام سے، آپ بے فکر رہیے، آپ کی جان کی میں جو ہے بالکل جو حفاظت کروں گا، لہذا آپ کی طرف آنے والے جو دشمن ہیں میں ان کو روک دوں گا، آپ آگے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ لے کر جائیے، آپ مجھ سے کوئی خطرے کا جو ہے تو احساس نہ کریے۔ جب اس نے یہ کہا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنے کے لیے دوڑے، وہ اکیلا تھا، صحابہ تھے سامنے۔ جب صحابہ نے اس پر حملہ کرنے لگ گئے تو یہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ اب میرے جان کو خطرہ ہے۔ اس نے فوراً رحم کی بھیک مانگی، نبی علیہ السلام نے اس کو بھی معاف کر دیا اسی وقت، اور جیسے معاف کر دیا اس کے بعد نبی علیہ السلام سے جب یہ کہنے لگ گیا میں دشمنوں سے آپ کی حفاظت کروں گا، اس وقت میں نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ جا رہا ہے، جاتے ہی نبی علیہ السلام نے اس کو رکایا اور کہا کہ سراقہ سن لو، کیا اچھا ہوگا کہ تمہارے یہ دونوں ہاتھوں کے اندر قصرا کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ تمہارے ان دونوں ہاتھوں کے اندر قصرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس کے دماغ میں آیا، اتنی بڑی طاقت قیصر اور کسریٰ، اتنی بڑی حکومت، اتنے بڑے بادشاہ، ان کے مقابل کوئی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے کہ ان کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا تھا۔ آگے پھر
واقعہ بڑھتے گیا، وقت بڑھتے گیا، نبی علیہ السلام دنیا سے فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد حضرت ابوبکر کا دور آیا، اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا. سن 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اللہ رب العالمین نے ملک کو فتح دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کے اوپر جب کسریٰ کا محل فتح ہوا، اس کا سونا چاندی اور خزانے لے کر آئے. جنگ احد، جنگ بدر کے بعد یہ حضرت سراقہ اسلام میں داخل ہو گئے. جب اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ بھی جو ہے تو دیکھنے لگ گئے کہ ایک وقت آیا عمر کے دور میں کہ جو ہے تو کسریٰ فتح ہوا، اور جب کسریٰ فتح ہوا تو ان کا ساز و سامان لایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، جب جائزہ لیا تو اس میں جو ہے 2 کنگن جو نظر آئے چمکتے ہوئے، ان کو لے لیا اپنے ہاتھوں میں اور کہا سراقہ کو بلاؤ، سراقہ کو بلاؤ. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں کنگن ان کے ہاتھ میں پہنائے اور کہا کہ سراقہ کیا کہنا ہے تمہارا، اب مجھے کہو. نبی علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب کہ تم مسلمان بھی نہیں تھے کہ تمہارے ان دونوں ہاتھوں کے اندر کسریٰ کے 2 کنگن پہنائے جائیں گے. نبی علیہ السلام نے بشارت دی اس وقت میں. اس کے بعد آگے ہوا واقعہ 16 ہجری میں حضرت عمر کے دور میں، اور یہ جو کچھ واقعہ جتنا ہوا اور جو فتح ہو گئی اور جو قیصر کا مال لایا گیا، کسریٰ کا مال لایا گیا، یہ سفر کا مہینہ تھا. اگر یہ منوس ہوتا تو نبی تو اسی وقت کہتے کہ وہ فتح بھی تمہاری نہیں ہوگی، وہ قیصر و کسریٰ کا مال و تاج و تخت بھی تم کو نہیں ملنے والا. نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو علم دیا تھا وہ مہینہ بھی بتلایا تھا کہ سفر تھا. سفر کے اندر اللہ کے حبیب کو یہ بھی بتلایا تھا کہ تمہارا کسریٰ کے ساتھ مقابلہ ہوگا، تم جیت جاؤ گے. اور سراقہ کو کہا تھا کہ تم وہ 2 کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنو گے. تو میرے بھائیوں، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ میرے نبی سچے تھے، میرے نبی نے سچ کہا تھا. اگر یہ مہینہ سفر کا مہینہ اگر واقعتاً منوس ہوتا تو یہ جنگ جیتی نہیں جاتی، یہ کسریٰ کے تخت کو جو ہے تو حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور حضرت کے سراقہ کے ہاتھوں میں وہ کنگن بھی نہیں آتے. بہت ساری روایتیں صحابہ کی ہے جس کو بھائی بتانے سے قاصر وقت نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، ہمیں یہ دل و دماغ میں خیال رکھنا ہے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں. ہم چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے، ان سے نفع نقصان کو نہیں جوڑتے. ہمارا نفع نقصان اللہ سے ہے. سفر مہینے کے ساتھ نہیں ہے، محرم مہینے کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کے اندر کی تاریخوں کے ساتھ نہیں ہے، گھڑیوں کے ساتھ نہیں ہے. ہم نے اس کو ہم ابھی پورے طریقے سے اسلام کو ہم نے جانا ہی نہیں ہے، قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، دین کو مانا ہی نہیں ہے. اس لیے میرا بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کو مبارک مہینہ سفر المظفر کے نام سے ہمیں جو ہے تو اللہ یاد کرنے کی بھی توفیق دے، سفر الخیر کے نام سے اس کو یاد کرنے کی توفیق دے، نام لینے کی توفیق دے. اور اس ماہ مبارک کو اللہ پاک ہمارے لیے خوب اور مزید خیر کا، بھلائی کا جو ہے تو ذریعہ بنائے. اس کے ذریعے اللہ امت کے تمام مسائل کو حل کرے. اللہ پاک اسی کے ذریعے پورے امت میں خیر کو جو ہے تو امن اور شانتی کو اللہ قائم اور دائم کرے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الحمدللہ رب العالمین.